السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والقرآن الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله تعالى محمد پروردگار عالم سورہ اعلیٰ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے قد افلح من تزکیٰ کہ بے شک کامیاب ہے وہ شخص جس نے زکوٰۃ فطرہ ادا کیا. تو زکوٰۃ فطرہ کو جس کا ادا کرنا واجب ہے، کس کے اوپر واجب ہے؟ جو کہ وکیل ہے ان افراد کا کہ جو اس کے زیر سایہ تربیت پا رہے ہیں، کھانا کھانے والوں میں شمار ہو رہے ہیں، بالغ ہو، عاقل ہو، لہذا فطرہ نکالنا واجب ہے. اس کی اہمیت اور فضیلت میں نے گزشتہ جمعے میں بھی بتائی تھی کہ فطرہ کی کیا فضیلت ہے روزوں کی قبولیت کے لیے. اور ماہ مبارک کے رمضان میں جو آپ کو بھوک اور پیاس کا احساس ہوا، اس احساس کو سامنے رکھتے ہوئے غربا کو، مساکین کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ صرف فطرے پر اکتفا نہیں کرتے، پھر وہ پورے 12 مہینوں میں آل محمد کی سیرت کی پیروی کرتے ہیں. اور فطرہ کس چیز سے ادا کیا جائے؟ وہ غذا جو اغلب طور پہ آپ کے اس اپنے علاقے میں استعمال ہو رہی ہو، آپ جسے سارا سال زیادہ تر استعمال کرتے رہے، اسی کا حساب لگاتے ہوئے عربی میں جسے ایک برتن سا کا نام دیا جاتا رہا، تو آج کل کے حساب سے 3 کلو کی مقدار میں اب چاہے وہ گندم ہو، آٹا ہو، چاول، کشمش، کھجور، اس میں سے آپ نے نکالنا ہے فطرہ. کیونکہ عرب میں آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں کھجور زیادہ استعمال ہوتی تھی، بعض علاقوں میں چاول زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو لہذا اسی کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے اسی کا ہی فطرہ نکالنا ہے. ہر فرد کے حوالے سے 3 کلو کا حساب لگائیں گے. اور وہ میں نے عرض کیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو خطبہ حضرات آپ کو معین کر کے بتا دیں آپ اسی پر اکتفا کریں، نہیں بلکہ آپ کا اور یہ خدا کا معاملہ ہے. لہذا آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ آپ کیا جنس استعمال کرتے رہے، اسی کا حساب لگائیں اور اسی سے ہی آپ نے فطرہ نکالنا ہے. لہذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے شہر کی صورتحال کو، اور شہر میں بھی ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے شہر میں قیمت کا تفاوت اور فرق نظر آتا ہے. مثلا ڈیفینس جیسے علاقے میں آٹے کی قیمت کچھ اور دوسرے علاقوں میں آٹے کی قیمت کچھ اور. لہذا اسی وجہ سے اگر کہیں 150 کا بھی اعلان ہوا ہے تو آپ اسے کبھی نہ سمجھے. ممکن ہے انہوں نے اس علاقے کی قیمت کو مد نظر رکھ کر وہاں جو آٹے کی قیمت اس وجہ سے انہوں نے اعلان کیا ہو. تو میں نے جو آپ حضرات کو بتایا کہ 35-36 روپے کلو کے حساب سے آٹا جو میرے علم میں ہے اس سے حساب لگایا جائے تو 3 کلو کی قیمت بنتی ہے 105 روپے تقریباً. تو احتیاطاً 110 روپے کا میں نے عرض کیا تھا. اگر یہ آپ نکال دیں تو آپ کو ایک واجب ادا ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے. اور وہ صرف ایک میں نے اپنے علم اور گمان کی بنیاد پر بتایا. لہذا ضروری نہیں آپ 110 پر ہی اکتفا کریں، بلکہ آپ
آپ خود بہتر جانتے کہ میں کس قیمت پہ آٹا لیتا رہا یا زیادہ چاول استعمال کرتے رہے اور اس علاقے میں زیادہ چاول استعمال ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے وہ آپ حضرات کے علم میں ہے۔ لہذا اس کے بعد واجب کی مقدار سے ہٹ کر یہ ایک کار خیر ہے، مستحب ہے کہ جو ثروت مند لوگ ہیں جن کی استطاعت ہے وہ کھجور کا فطرہ نکالیں، کشمش کا حساب کر لیں یا چاول کا حساب کر لیں۔ جتنا زیادہ حساب کریں گے اس کا اجر ان کو قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ میں اگر دوسرے لوگوں کے یتیموں کا خیال کر رہا ہوں تو میرے مرنے کے بعد اللہ نے میرے یتیموں کا کیا بندوبست کیا تھا۔ لہٰذا اس لیے جتنا زیادہ نیکی کے کام انسان بڑھ چڑھ کر حصہ لے اتنا ہی انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ وہ حضرات جنہوں نے ماہ رمضان سے پہلے فطرے کی نیت سے دیا ہے، میں نے جمعے کے خطبے میں عرض کیا تھا کہ فطرے کی نیت سے نہیں دے سکتے جب تک ماہ رمضان کا آخری دن ختم نہ ہو جائے، یعنی سورج غروب نہ ہو جائے اور شوال کا چاند دوسرے لفظوں میں نظر نہ آ جائے، اس وقت تک فطرہ واجب نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کسی غریب کو، یتیم کو، کسی بیوہ خاتون کو آپ پہلے دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے لیے خوشی کا سامان راشن لے سکیں تو ایک صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے قرضے کی نیت سے دے دیں۔ اگر قرضے کی نیت سے دیں گے تو بعد میں جو آپ نے اسے قرضہ دینا ہوگا چونکہ وہ مستحق نظر آ رہے ہیں لہذا آپ اسی قرضے کو فطرے کی نیت میں تبدیل کر دیں، آپ کا ایک فطرہ بھی ادا ہو جائے گا اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ وہ وہی ہے کہ ماہ رمضان کے آخری دن کا سورج غروب ہونے کے بعد عید نماز پڑھنے سے پہلے جو حضرات عید نماز نہیں پڑھنا چاہتے یا اس میں نہیں شریک ہو پاتے ان کے لیے ظہر تک گنجائش ہے کہ وہ دیوار تک اپنا فطرہ نکال دے، اور وہ جو ظہر تک بھی فطرہ نہیں نکال سکے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بغیر ادا و قضا کی نیت کے وہ اپنا فطرہ نکال دیں جو کہ واجب ہے، لہذا نکالنا ہر صورت میں پڑے گا فطرہ۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ فطرہ کسے دینا چاہتے ہیں، وہ قرآن کی آیت سورہ توبہ قرآن مجید کا نامہ سورہ، اس میں واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ فطرہ کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مقام بتائے ہیں آیت کے اندر جہاں آپ کا فطرہ مصرف میں آ سکتا ہے، آپ کا فطرہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اب کیا ہے وہ یہ کہ ہر ایک کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں رسالہ عملیہ توضیح المسائل میں موجود ہے، آپ وہیں تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں صرف الفاظ کا ترجمہ بتاتے ہوئے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پہلا مستحق فطرے کا فقیر ہے، پھر مسکین ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کا سال کا خرچہ نہیں ہے، کوئی روزگار بھی نہیں ہے، کوئی ہنر بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ فقیر کہلائے گا، اسے آپ دے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس سے بھی جو بدتر حالت میں ہو وہ مسکین کہلائے گا، اسے آپ نے دینا ہے۔ لیکن اس میں بھی پھر شرائط ہیں کہ فقیر ہر فقیر کو نہیں دے سکتے، یعنی جو بھی سال کا خرچہ نہ رکھتا ہو، کوئی روزگار بھی نہ ہو اور کوئی ہنر وغیرہ بھی نہ جانتا، کوئی سلسلہ نہ ہو روزگار کا، تو ہر فقیر ایسا نہیں ہے کہ اسے آپ فطرہ دیں، بلکہ اس میں بھی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ 12 اماموں کی امامت کا قائل ہو، علی کی ولایت کا قائل ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آپ کے فطرے کو گناہ کے کاموں میں بھی صرف نہ کرے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اعلان گناہ بھی نہ کر رہا ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ نماز روزے کی بھی طرف دھیان رکھتا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بہت سارے نظر آ رہے ہیں جن میں یہ شرائط پائی جا رہی ہے، تو ان میں بھی پھر آل محمد نے زیادہ اہمیت دی ہے ان کو جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں انہیں زیادہ اہمیت دی ہے۔ اور اس کے سے بھی
پڑھ کر اور جو اہمیت دی گئی ہے وہ طالب علم ہے جنہوں نے آل محمد کے پیغام کو پھیلانے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. طالب علم دین کے راہ میں دن رات کاوشیں کرنے والے، ان پر فطرہ آپ کا استعمال ہو سکتا ہے، ان کے مصرف میں فطرہ آپ کا آ سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ بل عاملین علیہا، وہ جو زمانہ پیغمبر میں اور زمانہ امام میں جن کی صرف یہ ڈیوٹی لگا دی جاتی تھی کہ آپ کا کام زکات جمع کرنا ہے، فطرہ جمع کرنا ہے، صدقہ جمع کرنا ہے، تو وہ اور کوئی کام نہیں کرتے تھے. اسی کو جمع کرنا ہے، اسی کا حساب کرنا ہے، اسی کو آگے تقسیم کرنا ہے. جس کی یہ ڈیوٹی لگا دی جاتی تھی تو نبی و امام کی طرف سے ان کا جو خرچہ تھا وہ بھی اسی زکات سے ادا کیا جاتا تھا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ غلام پرانے زمانے میں پائے جاتے تھے، آج تو نہیں پائے جاتے. وہ غلام جس نے مالک کو کہا کہ جب میں تمہیں اتنی رقم ادا کر دوں تو آپ مجھے آزاد کر دینا، تو غلاموں کی آزادی کے لیے بھی فطرے کو استعمال کیا جا سکتا تھا. اس کے علاوہ کہ وہ جو مقروض ہیں، جو قرض دار ہیں لیکن روزگار چل رہا ہے، ان کا روزگار ہے، محتاج نہیں ہے لیکن ہیں مقروض. اب وہ جو مقروض ہوئے ہیں وہ کس بنا پر ہوئے ہیں؟ اگر انہوں نے اپنی جائز ضروریات کے لیے قرضہ لیا، اب وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتے لیکن اتنا روزگار ہے کہ اپنا خرچہ پورا کر رہے ہیں، تو قرضے کی ادائیگی کے لیے بھی وہ فطرہ لے سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. اس کے بعد یہ ہے وفی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جو عوام الناس کی خدمت کے لیے ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں ان میں بھی فطرہ استعمال ہو سکتا ہے. جیسے تعمیر مسجد کے لیے یا کہیں امام بارگاہ کی ضرورت ہے اور وہاں مومنین سخت احتیاج رکھتے ہیں، ضرورت ہے ان کو امام بارگاہ کی، اس تعمیر میں بھی لگ سکتا ہے. یعنی فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ ہر نیک کام میں یا ایک شخص کا نہیں بلکہ عوام الناس کا فائدہ ہو، اس میں فطرہ استعمال ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وابن سبیل، وہ مسافر جو سفر میں اس حالت میں ہو کہ اس کا خرچہ ختم ہو جائے تو وہ اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے، واپسی کے لیے جو اس کا خرچہ ہے اگر اس کے پاس نہیں ہے تو فطرے کی رقم کا وہ بھی استحقاق رکھتا ہے، اسے بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے. وہ مسافر جو سفر میں بے خرچ ہو جائے، جس کا خرچہ ختم ہو جائے، تو لہذا یہ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں فطرہ آپ کا استعمال ہو سکتا ہے. یہ قرآن کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے اور اس کی تفصیلات آپ کو توضیح المسائل میں مل جائیں گی. لیکن آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ اہمیت دیں آج کے دور میں فقراء کو، مساکین کو، ان میں اگر آپ کے رشتہ دار ہوں ان کو زیادہ اہمیت دیں. اگر رشتہ دار نہیں ہیں تو جو نوجوان، جو وہ حضرات آل محمد کے عزادار جو جان کی قربانی دے رہے ہیں اور آل محمد کے مذہب کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں، آپ ان یتیم بچوں کا خیال رکھیں، شہداء کی بیواؤں کا خیال رکھیں، شہداء کے بچوں کا خیال رکھیں، کسی کے ہاتھ میں نہ دیں. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بہت سارے لوگ آگے آ جاتے ہیں ہم شہداء کی طرف سے لے رہے ہیں، نہیں، بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے خود جا کے ان کو دیں. ان کی ایک تسلی بھی ہو جائے گی، دل جوئی بھی ہو جائے گی، آپ کا چل کے جانا بھی امام زمانہ قبول کر پائیں گے. وقت نہیں ہے تو ایسے شخص کے ہاتھ پہ آپ دیں جس پہ آپ کو اطمینان ہو کہ یہ 100% مستحقین تک پہنچ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محمد
والآخرة للمتقين وجنة للموحدين والنار للمعاندين. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. صلوات پر محمد. عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی سورہ نساء قرآن مجید کا 14 سورہ، آیت کا نشان 59، جس میں پروردگار عالم مومنین سے یہ خطاب فرما رہا ہے کہ تمہیں جو زندگی میں نے دی ہے اس زندگی کو تم نے کیسے گزارنا ہے، اللہ کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں اور اولی الامر کی اطاعت میں گزارنا ہے. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر کی. یہ اولی الامر ہے کون؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی وہ اولی الامر جو منکم ہے، یعنی تم میں ہے. تمہارا کام اولی الامر بنانا نہیں، اولی الامر بنا دیا ہے. تمہارا کام اولی الامر کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے کہ وہ اولی الامر کون ہے. اگر بناؤ گے اولی الامر، اس کے بنے ہوئے کو تلاش نہیں کرو گے، اپنا اولی الامر بناؤ گے تو پھر حشر یہی ہوگا کہ کلمہ پڑھنے والوں کو تم کافر قرار دو گے. اگر اپنا اولی الامر بناؤ گے تو پھر یہی حشر ہوگا. اگر اس کا بنا ہوا تلاش کرو گے تو پھر قرآن اس کے متعلق یہ فرما رہا ہے کہ اولی الامر جسے چاہو بناؤ، لیکن ذرا سوچ کے بنانا. اللہ کا جو کلام ہے قرآن، اس قرآن سے پوچھ کے بنانا کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اولی الامر کون ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد علیہ سورہ نون والقلم قرآن مجید کا 68 نمبر سورہ، اس کی 10 سے 13 تک 3 آیاتوں میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو جسے چاہو تم اولی الامر بناؤ، لیکن دیکھ لینا یہ منفی آیاتیں جو بتلائی جا رہی ہیں، اگر یہ اوصاف پائے جائیں تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا. وہ کیا؟ پکار کے کہا بلا تو سے اللہ اللہ پہ مہین حماد مشائن بے نمی منائن للخیر معتد العظیم بغرور بعد ذالک زنی. اب ہر لفظ قابل غور ہے، اس لیے کہ تاریخیں بڑی بڑی ہیں ہر ایک کی کہ پیغمبر کے بعد کس کا کیا کردار تھا. اولی الامر بننے کے لیے بہت سارے تیار ہو گئے اور دنیا والوں نے انہیں بنایا، لیکن قرآن نے کیا کہا کہ اولی الامر کون بن سکتا ہے؟ پہلی بار قرآن نے کہا بلا تو دے اللہ اللہ پہ مہین. سورہ نساء میں کہا اولی الامر کی اطاعت کرو، اور ادھر سورہ نون والقلم میں فرمایا بلا تو دے اللہ اللہ پہ مہین. کہا دیکھو حلاف کی اطاعت نہ کرنا، مہین کی اطاعت نہ کرنا. حلاف کسے کہتے ہیں؟ جو جھوٹی قسمیں کھا کر بار بار اپنا اعتماد جتلائے. کہا اس کی اطاعت نہ کرنا. اب یہ جھوٹی قسمیں کھانے والے آپ کو بہت سارے ملیں گے، بہت سارے ایسے ملیں گے جو اپنا اعتماد جتلائیں گے. تو قرآن نے کہا دیکھو جو بار بار جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا اعتماد جتلائے کہ میں بہت کچھ ہوں، ماہی محمد ہوں تمہارا، تو اس کی اطاعت نہ کرنا. مہین جو کام ضرب ہو، جس کے پیٹ میں بات نہ رکے، کا اس کی اطاعت نہ کرنا. مشائم بے نمیم جو چغل خور ہو، اس کی اطاعت نہ کرنا. کون؟ ساتھ ہی بتا دیا ولا تو دے اللہ اللہ پہ مہین حماد مشائم بے نمیم چغل خور کی اطاعت نہ کرنا، حماد کی اطاعت نہ کرنا. منائن للخیر جو نیکیوں سے روک دے، خیر سے روک دے، اس کی بھی اطاعت نہ کرنا.
معتدن جو حد سے بڑھ جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. اب حد سے بڑھنے والے بہت تھے. کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا, کچھ ایسے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, کچھ ایسے تھے جنہوں نے جانشین پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا. تو کہا جو حد سے بڑھ جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. معتدن اثیم کیا مطلب؟ یعنی جو گناہ گار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. تو گویا قرآن نے کہا جسے چاہو تم اولے الامر بناؤ, لیکن اس کے کریکٹر کو دیکھ لینا, کہیں وہ گناہ تو نہیں کرتا رہا. اگر وہ گناہ کرتا رہا ہو تو وہ اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے, پر اولے الامر نہیں ہو سکتا. اثیم جو گناہگار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. عتولین جو ظالم ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. اب آخری بڑا فیصلہ کن اللہ نے لفظ دیا ہے کہ زنیم, اس کی اطاعت نہ کرنا. یہ زنیم کون ہے؟ زنیم کے معنی کوئی بھی لغت اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی قرآن کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں, قرآن پکار کے کہہ رہے جسے چاہو اولے الامر بناؤ, لیکن زنیم کی اطاعت نہ کرنا. زنیم جس کا شجرہ نسب خراب ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. اب شجرے تم دیکھتے جاؤ, پھر اولے الامر کے لیے اسے بناتے جاؤ. یہ جملہ کہا, وہ خطیب ایسا تھا کہ جسے ٹیلی ویژن کے سامنے لایا گیا, جیسے دو عالم بیٹھتے ہیں. تو خطیب نے مکتب تشیع کا تھا, اس نے کہا میں جیسے بھی اپنے امام کا نام لیتا تھا القاب کے ساتھ, ویسے میرا مد مقابل اسی طرح کہتا تھا. اب میں نے کہا کہ میرے آقا و مولا امیر المومنین نے یہ فرمایا, تو وہ بھی فوراً یہی کہتا کہ میرے آقا امیر المومنین نے کہا. کہنے لگا میں نے کہا میرے مولا امام المتقین نے یہ کہا, تو فوراً اس نے بھی یہی لقب اپنے کے ساتھ لگا دیا. کہا میں نے کہا میرے مولا یعقوب الدین نے یہ کہا, تو اس نے بھی فوراً وہی لقب لگا دیا. کہا میں پریشان ہو گیا کہ میں جو اپنے مولا کا لقب لیتا ہوں وہی سامنے والا اپنے کے ساتھ لگا لیتا ہے. کہا میرے پاس اور کچھ سوچ نہیں تھی, ایک ہی سوچ آئی. میں نے کہا میرے آقا موسیٰ بن جعفر نے کہا, جعفر جو محمد باقر کا بیٹا ہے, محمد باقر جو زین العابدین کا بیٹا ہے, زین العابدین جو حسین کا بیٹا ہے. کہ اب جو میں نے ظرفیت بتائی سامنے والا کچھ نہیں بول سکا. لیکن سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ حلاف کی اطاعت نہ کرنا, جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا اعتماد جتنا ہے اس کی اطاعت نہ کرنا, ہمار کی اطاعت نہ کرنا, جو کام ذات ہو اس کی اطاعت نہ کرنا, جو ایک کو ہمار جو ایک کو دوسرے سے لڑا دے اس کی اطاعت نہ کرنا, مہین کی اطاعت نہ کرنا, چغل خور کی اطاعت نہ کرنا, جس کا شجرہ نسب خراب ہو اس کی اطاعت نہ کرنا, اثیم جو گناہ گار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. تو قرآن نے پکار کے کہہ دیا اولے الامر وہ ہوگا جو حلاف نہیں ہوگا, حماد نہیں ہوگا, کمزار نہیں ہوگا, گناہ گار نہیں ہوگا. اگر کردار کو دیکھو تو معصوم ہوگا, اگر شجرے کو دیکھو تو شجرہ طیبہ ہوگا. وہ ہوگا. یہی وجہ ہے قرآن نے پھر پکار کے کہا, سورہ جاثیہ قرآن مجید کا 45واں 18 نمبر آیت میں آواز قدرت آئی, ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. میرا حبیب ہم نے آپ کو اپنے عمل کی شریعت پر قائم کیا ہے. فاتبعها شریعت کی پیروی کرنا, ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون, ان جہلوں کی پیروی نہ کرنا. شریعت کی پیروی کرنا, جہلوں کی پیروی نہ کرنا. قرآن ہے, دونوں برابر کے جملے ہیں. اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ محمد سے کہہ رہا ہے کہ شریعت کی پیروی کرو, جہل کی پیروی نہ کرو. گویا اللہ نے بتا دیا جہاں شریعت ہوگی وہاں جاہل نہیں ہوگا, جہاں جاہل ہوگا وہاں شریعت نہیں ہوگی. بھائی اگر
تو جمعہ کی نماز کبھی بوجھ کو نہ پڑھائی جاتی. اور اچھا اور بھی تو دن تھے نا, کسی جمعرات کو پڑھا دیتا, ہفتے کو پڑھا دیتا, یہ بوجھ کو کیوں پڑھائی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ جب بھی بندہ, یہ بوجھ کون سا دن ہے؟ منحوس ترین دن ہے. یوم نحر المستمر قرآن کہہ رہا ہے یہ منحوس ترین دن ہے. کیوں؟ ایک دن انبیاء کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا تھا, اس لیے منحوس ترین دن ہے. تو کسی اور دن میں پڑھا دیتا جب جمعہ کی نماز, بوجھ کو کیوں پڑھائی؟ اصل وجہ یہ, جب بھی بندہ خدا کے کاموں میں دخل دے گا تو عظیم ترین کی جگہ کلیم ترین کو لا کے دکھا دے گا. تو لہٰذا یہی وجہ ہے آج جہل کی پیروی نہیں کرنی, شریعت کی پیروی کرنی ہے. کیوں؟ ثم جعلنا تعالیٰ شریعت من الامر, اس لیے کہ شریعت امر ہے. تو جو شریعت کا وارث وہ اولي الامر, جو شریعت کا وارث ہوگا وہ اولي الامر ہوگا. تو عزیزان گرامی, بس میں مختصر کر رہا ہوں, 2-4 جملے اور سن لیجیے. اور قرآن نے سورہ رعد میں, قرآن مجید کا 13واں سورہ 31 نمبر آیت میں پھر آواز قدرت آئی, وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلِ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. کا سنو, قرآن امر ہے, قرآن امر ہے. اسی قرآن کے ذریعے لمبے فاصلے طے کیے جا سکتے ہیں, اسی قرآن کے ذریعے مردوں سے بات کی جا سکتی ہے. میں نے زندگی میں کسی مجلس میں شاید یہ عرض کیا تھا کہ دیکھو جسے چاہو اولي الامر بناؤ, لیکن دیکھنا قرآن ہے امر, اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے اسی قرآن سے مردوں سے بات ہوتی ہے, اسی قرآن کے ذریعے لمبے فاصلے طے ہوتے ہیں. جسے چاہو اولي الامر بناؤ, لیکن دیکھو کوئی ایسا ہے جس نے لمبے فاصلے چشم زدن میں طے کیے ہوں؟ کیا کوئی ایسا ہے جس نے قرآن کے ذریعے مردوں سے بات کی ہو؟ آیا چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص کہنے لگا, مولا یا ابن رسول اللہ, آپ نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو تو مردہ زندہ ہو کے باتیں کرتا ہے. میں نے فاتحہ پڑھی ہے, ایک نہیں بلکہ 70 مرتبہ پڑھی, مردے نے کروٹ ہی نہیں ہلائی. آپ نے کیا کہہ دیا ہے؟ امام نے کہا چلو میرے ساتھ. جیسے امام قریب گئے, امام نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی, مردہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ گیا. حضور حیران ہو گیا, حیران ہو گیا, کہنے لگا مولا میں نے 70 مرتبہ پڑھی, اس نے حرکت نہیں کی. آپ نے ایک مرتبہ پڑھی, فوراً حرکت شروع کر دی. وجہ کیا ہے؟ امام نے کہا خالی پڑھنا کافی نہیں ہے, زبان بھی پاک ہونی چاہیے. جو قرآن کا وارث وہ اولي الامر, جو شریعت کا وارث وہ اولي الامر. تو یہی وجہ ہے عزیزان گرامی, قرآن نے پکار کے کہا کہ دیکھو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, عالم اور جاہل برابر نہیں, دھوپ اور سایہ برابر نہیں. لہذا جب برابر نہیں ہے تو ہم کیوں برابر کریں؟ ہم کیوں کہیں سب برابر؟ اس لیے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں, یاد رکھو صحابی ہے اپنی مقام پر, لیکن صحابی کو آل رسول کے ساتھ نہ ملائیں. جو کہ نا آل رسول کے ساتھ ٹھیک ہے, تم جسے جنتی ہو سکتا ہے, مالے کے جنت نہیں ہو سکتا. صحابی جنتی ہو سکتا ہے, مالے کے جنت نہیں ہو سکتا. صحابی کوثر پی سکتا ہے پر پلا نہیں سکتا. کوثر پی سکتا ہے, ساقی کوثر نہیں ہو سکتا. صحابی محمد کے پاؤں کے تلوے تک سر تو رکھ سکتا ہے, لیکن محمد کی پشت پہ نہیں بیٹھ سکتا. صحابی محمد کے مہر نبوت کو چوم تو سکتا ہے پر اس پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا. صحابی بسم اللہ پڑھ سکتا ہے پر بسم اللہ کی با کا نقصان نہیں بن سکتا. صحابی مومن ہو سکتا ہے لیکن کل ایمان نہیں ہو سکتا. بس یاد رکھیں کہ اولي الامر اسے بناؤ جسے اللہ نے بنایا ہے اور محمد نے اعلان کرایا ہے, وہ ہے اولي الامر. اگر اسے اولي الامر مان لیا ہوتا جسے محمد نے اولي الامر بنایا
اللہ کے بنائے ہوئے کا اعلان کیا تو آج یہ فسادات نہ ہوتے، آج یہ قتل و غارت نہ ہوتی، آج یہ موبائل فون کی سروس بند نہ ہوتی۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جسے چاہا اولی الامر بنا دیا، جسے چاہا اولی الامر بنا دیا۔ اور جب اپنا مرضی کا اولی الامر بناؤ گے تو پھر حشر یہی ہوگا کہ مسجدوں میں بم دھماکے بھی ہوں گے، قتل و غارت بھی ہوگی۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، جسے ہم نے اولی الامر بنایا ہے وہ اولی الامر ایسا ہے کہ جو کافر کو کافر بھی نہیں کہتا، وہ ایسا اولی الامر، وہ ہمیں یہ درد نہیں دیتا کہ تم کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہو، بلکہ وہ ہمارا اولی الامر تو ایسا اولی الامر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں محمد کی سیرت کو دیکھنا ہے، جسے کافروں نے صادق کہا، صدیق کہا، امین کہا، تم اس کی سیرت کو دیکھو کہ جو مکے میں 10,000 ننگی تلواروں کی چھاؤں میں آیا، تب مشرکین کے چہرے اڑے ہوئے تھے، لیکن بتا دیا دیکھو ہم قتل کرنے نہیں آئے، ہم بتانے آئے ہیں کہ نبوت کیا ہے، نبوت کیا ہے۔ اگر اولی الامر ایسا ہو تو پھر یہی وجہ ہے، اگر اولی الامر ایسا بناؤ گے تو پھر معاشرے میں اصلاح ہوگی۔ حتیٰ کہ اولی الامر ایسا آج بھی ایک اولی الامر موجود ہے جس اولی الامر کے ظہور کے ہم منتظر ہیں، دعائیں کر رہے ہیں کہ وہ اولی الامر آئے، جب آئے گا تو مظلوموں کی فریاد رسی ہوگی، فریاد رسی ہوگی۔ اولی الامر کا یہ درد تھا کہ گھر سے اٹھ کر القدس کی ریلی میں شرکت کے لیے جو جوان آ رہے تھے، یہ اولی الامر کا پیغام تھا کہ جہاں کہیں بھی ہوں دیکھنا کہ مظلوم کہاں ہے، مظلوموں کی داد رسی کے لیے، مظلوموں کی فریاد کے لیے پہنچنا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اولی الامر کے درد پر قائم ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مظلوم سنی ہے یا شیعہ ہے، اس کا تعلق کس فرقے سے ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں محمد کا کلمہ تو پڑھ رہا ہے نا، اللہ کی توحید کا کلمہ تو پڑھ رہا ہے نا۔ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، فلسطینیوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، اگر رشتہ ہے تو صرف اسلام کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے۔ لہٰذا ان فلسطینیوں کی مظلوموں کی حمایت کے لیے اگر گھر سے اٹھ کر اگر جوان آ رہے تھے اور انہیں بم کے ذریعے اڑانے کی کوشش کی گئی تو یاد رکھو یہ بم دھماکے کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے اولی الامر اپنا بنایا، اور اس میں شہید اور زخمی ہونے والے وہ ہیں جنہوں نے محمد کے اولی الامر کو اپنایا۔ تو یہی وجہ ہے، تو یاد رکھیں کہ ہم مظلوموں کی حمایت سے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں جی تمہیں جلسہ کرنا ہے تو گھر میں کرو، ہیں جی جلوس کی کیا ضرورت ہے، مجلس کرنی ہے تو گھر میں کرو، یہ روڈ پر کیوں آتے ہو؟ میں ان کو کہتا ہوں ذرا عقل سے کام لو، اپنی کتابیں پڑھو۔ عید کا دن تھا، محمد نے حسین کو کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اگر محمد حسین کے فضائل گھر میں سنا رہا ہو تو ہم گھر میں سنائیں گے، اگر وہ مسجد میں سنا رہا ہو ہم مسجد میں سنائیں گے۔ جب عید کے دن محمد حسین کو کاندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں گھما کے بتا رہا ہے لوگوں حسین کو پہچانو، حسین جب حسین کے فضائل محمد گلیوں میں سنا رہا ہے تو پھر ہم گھر میں کیوں بیٹھے؟ ہمیں محمد کے پیروکار، جیسے محمد کریں گے ہم ویسے کریں گے، ہم سنت رسول کے پیروکار ہیں، ہم سنت رسول پر چلنے والے ہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے ہم نے علی صقیفے کے بند حجرے سے نہیں لیا، غدیر کے میدان سے لیا ہے۔ جب غدیر کے میدان سے لیا ہے تو ہم ولایت کا اعلان بھی میدان میں کریں گے، ہم علی کی ولایت بھی جلوس میں روڈ پہ آ کے بتائیں گے علی کی ولایت کسے کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی بات یاد رکھیے، ہم حسینی ہیں، ہمارا ایک ایک بچہ حسینی ہے۔ کربلا میں حسین ایک تھا لیکن حسینیت کی لو ہر چہرے میں چمک رہی تھی۔
روایات میں ملتا ہے رات کا وقت تھا جب علی کی بیٹیاں مدینے سے چلی اور
ام البنین کا شجاع بیٹا ابو الفضل العباس کئی میل آگے گھوڑا دوڑا کے کوئی آ رہا ہوتا راستے پہ اسے روک کے کہتے ہٹ جاؤ شہزادیاں آ رہی ہیں، اجرکم اللہ، ہٹ جاؤ علی کی بیٹیاں آ رہی ہے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ جمع و ثاقبہ میں روایت ملتی ہے لے کے آئے، لیکن بعض علماء بیان کرتے ہیں میرے مولا نے کہا تھا میرے بیٹے جب میری بیٹیوں کو کوفے کے دروازے تک لے آؤ نا تو وہیں روکنا، بیٹیوں کا استقبال محفوظ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، میرے مولا صاحب ایک مرتبہ بیٹیوں کو لے کر آئے، شاید میرے مولا بعید نہیں ہے بازار کی پہچان کرا رہے اللہ کوفے کے چوراہوں کی پہچان کرا رہے ہو، میری بیٹی تو نے یہاں آنا ہے۔ اجرکم اللہ، آزاد کئی سن ہجری تھی، یہی کوفہ تھا، علی کی بیٹی آئی ہے، بابے کی شاہی نظر آئی۔ سنو گے ادادارو، جیسے یہ ایک مرتبہ کوفے کے دروازے پہ پہنچی، علی کی بیٹی نے کہا اب میں کوفے میں نہیں جاؤں گی، اندر نہیں جاؤں گی۔ زین العابدین کہتے ہیں کیوں پھوپھی اماں خیریت تو ہے؟ کہا بیٹا جب میں پہلی مرتبہ آئی تھی اسی کوفے میں شہزادی بن کر آئی تھی۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔